صبح بدا من طلعته. یعنی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑے گی کہ اتنا کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو. اور خیر سے وہ جو بتانے والے وہ بھی بڑا انوکھا انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں تجھے جادو کر دیے کسی نے. کس نے کہا کہ یہ مجھے بتانے کا حکم نہیں، مجھے شرارت کا حکم تھا، شرارت میں نے کر دی، اب تو گھر جا کے سوچتا رہے. اسی طرح ڈھیروں قسم کے ملنگ ہمارے کھاتے پڑ گئے، ٹال پہنے ہوئے، اور وہ آ گئے. وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں. آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ سونا بھی ڈبل کرتے تھے، بعد میں پتہ چلتا تھا سنگل بھی غائب ہو جاتا تھا. ہنسے نہیں جی، اونچا نہیں ہنسنا چاہیے کبھی بھی. یہ محافل ہے ہماری، سنجیدہ ماحول ہے. میری بات پہ آپ توجہ کریں گے عزیز کہ آپ اوہام پرستی کا شکار نہ ہوں، ورنہ آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا جگہ جگہ حضور ہمیں ذوق دیتے، سمجھاتے کہ تم نے اپنی توجہ اللہ رسول کی جانب رکھنی ہے، تم نے الجھنا نہیں، ورنہ آپ کیسے میدان میں نکلیں گے. فوجی کہہ دے ہمیں کالا جادو ہو گیا، ہم سے جایا نہیں جاتا، تو جنگ ہوگی. کوئی کہہ دے ہم پر تو وہ فلانے نے آسیب کرا دیا ہے تو ہم دفتر نہیں جا سکتے، تو کاروبار زندگی چلے گا. کن چکروں میں پڑ گئے؟ جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں، لیکن اتنا کچا ماحول، اتنی کمزور بات، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. آپ مضبوط رہیں. عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں کبھی بھی زندگی میں کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ مجمع ہنسے، اور ہنسنا ویسے بھی شریعت میں مسکرانا ہے، کہہ کا لگا کے تو روٹین میں بھی ہنسنے سے پرہیز کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی ذہن بن گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے. کچھ یہ لوگ نا ہمارا وہم بڑھاتے ہیں آج کل، جو تویز دھاگے والے لوگ ہیں نا، یہ اور اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر، اور کہانیاں بنا کے دیتے ہیں، لوگ اور زیادہ الجھ جاتے ہیں. بادشاہ تھا تو وہ شکار کرنے جاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر رستے میں کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتا، وہ جب سفر کے لیے نکلتا تو لوگوں سے کہتا سارے رستے خالی کرا دو، میں نے شکار کے لیے جانا ہے. لوگ رستے خالی کرا دیتے. ایک دن ایک آدمی بیچارہ نے ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا تھا، وہ کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا تو اچانک وہ چڑھ گیا. اذانیں زیادہ ہوتی ہوں تو ایک کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، وہ ہم دے چکے ہیں، اس لیے آپ توجہ کریں میری بات. تو وہ بیچارہ چڑھ گیا لکڑ ہارا سڑک پہ. اس کے سپاہیوں نے بندے تو بڑے ہٹائے تھے پر یہ غلطی سے آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا. بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کہ میرے رستے میں کوئی آئے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا، اس کو باندھ دو. دھوپ بڑی سخت تھی، درخت کے ساتھ باندھ دیا. کہا جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں، اگر شکار ٹھیک ہو گیا تو چھوڑ دوں گا ورنہ اسے قتل کر دوں گا. 2 بندے اس کے سرانے کھڑے کر دیے تلوار لے کر کے. اب وہ بیچارہ صبح سے بندہ ہے. بادشاہ چلا گیا. اتفاق کی بات یہ کہ آج شکار پہلے سے بھی اچھا ہوا، خوب ہوا. بادشاہ واپس آیا. اب یہ دھوپ میں بندہ ہے، کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا. تنگ آمد بجنگ آمد. بندہ جب پورا تنگ آئے تو پھر جنگ بھی بڑی کرتا ہے. اس نے کہا یار آج مرنا تو ہے، اب مرنا سچ بول کے. بادشاہ نے کہا اسے کھول دو، آج میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، لہذا اسے کچھ نہیں کہنا، کھول دو. رسیاں کھول دی تو پتہ کا شخص کہتا ہے بادشاہ ایک بات کر لوں میں بھی، مار تو جانا ہی ہے پر ایک بات کر لوں. کہنے لگا کرو. کہنے لگا تم نے صبح میرا منہ دیکھا تھا، تمہارا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، دن بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں نے آج سویرے تمہارا منہ دیکھ لیا تھا، تو دیکھو میرا بیچارے کا کیا حال ہوا ہے کہ صبح سے یہاں. اب تم بتاؤ منحوس میں ہوں کہ تم ہو؟ نحوست میرے اندر کہ تمہارے اندر؟ میں اگر کوئی جوان آدمی میرے ساتھ آ کے یہ بات کرتا ہے نا کہ میری فلان ہو گیا تو میں بڑا، تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. میں کہتا ہوں آپ اس عمر میں یہ کام کریں گے تو بزرگوں کو کون سہارا دے گا؟ ضعیفوں اور کمزوروں کو کون اٹھائے گا؟ آپ اتنی کچی باتیں کرتے. اور یہاں پیروں نے بھی عجیب تماشا گھڑا ہوا ہے. سویرے 9 بجے بیٹھ جاتے ہیں تعویذ لکھنے. آپ قرآن شریف کا درس کب دیں گے؟ آپ حدیث پاک کب پڑھائیں گے؟ آپ ان کو اصول فقہ کب بتائیں گے؟ پیر صرف دین کا نمائندہ ہوتا ہے جس نے رب رسول کا دین پڑھنا ہے اور آگے پڑھانا ہے.
جس نے لوگوں کو وہاں سے دین سیکھ کے آگے سکھانا ہے، باقی کیا معنی ہے چیزوں کا؟ اس نے صرف آسان کر کے جو ہمارے صوفیاء نے دیا آگے بات پہنچانی، دین سیکھنے سکھانے کا نام پیری مریدی ہے، اس کا کوئی اور معنی ہے ہی نہیں سرے سے۔ کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ حدیث سنیے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال حضور کی گود میں ہو گیا، گود میں وصال کر گئے صاحبزادے۔ حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو آئے، سرکار روئے۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرا بیٹا گیا ہے، یہ آنسو محبت کی علامت ہیں، ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اتفاق کی بات دیکھیے، اتفاق کی کہ اسی دن جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا۔ اب جوڑنے والے باتیں جوڑ دیتے ہیں نا، کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے دیکھا حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو سورج کو بھی گرہن ہو گیا، سورج کو بھی گرہن ہو گیا۔ اور میرے دوستو سنو، یہ عقیدوں کی مضبوطی کتنا ضروری کام ہے، اپنے آپ کو فکری طور پر مضبوط رکھنا کتنا ضروری ہے۔ احمد مختار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی دن لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا، اسی وقت۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے کہ حضور تو غمزدہ ہیں، نہ کوئی جہاد کی بات ہوگی نہ اور کوئی ہوگی، تو اس وقت کیوں طلب کیا؟ سب کو مسجد میں بلایا اور بلا کے میرے نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ دیا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یعنی اس دن جس دن صاحبزادے کا وصال ہوا، غم کی گھڑیاں ہیں، حضور نے سب کو مسجد میں بلا کے، میں بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا لوگو سورج اور گرہن کا لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، سورج چاند کو گرہن لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، جب یہ لگے استغفار پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اپنے معاملات پر غور رکھو، کبھی بھی کوئی کچی بات نہ کرے، کوئی کمزور بات نہ کرے کسی موقع پر۔ ہم تو صوفیاء کرام کے جاننے والے ہیں، اور وہ لوگ تو اتنے مضبوط تھے نظریات کے، اتنے پکے تھے، تو ہر شخص کو کہتے تھے کہ دیکھنا تیرے دل میں غیر کا خیال نہ آئے، رب رسول کا خیال رہے۔ یہ اللہ والوں کا جو خیال ہوتا ہے، یہ چونکہ اللہ والے ہیں تو اس کو ہم غیر کا خیال کہتے ہی نہیں۔ ایک بات آخر میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس پر بھی آپ ضرور توجہ دیں گے۔ تھوڑا سا نا حضور کی سیرت میں ایک تیسری بات جو بڑی ضروری آپ سے عرض کرنی، اس پر آپ غور کریں گے۔ دوسروں کے جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا میرے محبوب پاک علیہ السلام کی سیرت کا خوبصورت جز ہے، خوبصورت، یعنی دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا۔ آپ دیکھیں، آپ کو نا اس مضمون کی درجنوں حدیثیں ملیں گی بخاری مسلم میں، کتب احادیث میں درجنوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں۔ نماز کس کی؟ اللہ کی۔ دل چاہتا ہے کہ نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن حضور فرماتے ہیں پھر مجھے پیچھے بچوں کا خیال آتا ہے، بیماروں کا خیال آتا ہے۔ حضور نماز رب کی، خیال بندوں کا۔ نماز میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نہ اس لیے لمبی نہیں کرتا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز تم پر ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا، میں اپنی چاہت نہیں دیکھ رہا، تمہاری نیند دیکھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں دل کرتا تھا مسواک کو وضو کے ساتھ ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں یہ کام۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اتنا احساس۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا حضور یہ امام ہے، یہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ قرآن شریف ہی پڑھتے ہوں گے، اچھے جذبات کے ساتھ کرتے ہوں گے، لیکن حضور نے بڑے ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے، کہ لوگوں کو نماز پڑھائے تو اعتدال کے ساتھ پڑھا، درمیانے طریقے، خود پڑھ تو جتنی مرضی پڑھ، تھوڑا سا نا جذبات کا خیال کریں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بابے نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، میں کہو بابے نو بھی کسی کچھ کیتا ہے، تائیں جدیاں گلاں کردا ہے بیوقوف والیاں، اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا۔
ہر دشمن کے بارے میں بدگمانی کرے گا، کبھی کہے گا چاچی نے تعویذ کر دی ہے، کبھی کہے گا وہ میری بھابھی نے تعویذ کر دی. کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کراتے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا؟ کیا کس طرح کا مذاق بنایا ہوا؟ اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ تجھے جو کچھ بھی ہو جائے، کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے، میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورت بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا. اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا ٹائم اپنی ذمہ داریوں پہ خرچ کریں، ادھر ادھر ٹائم نہ ضائع کریں. ہمارا ٹائم دوسروں کی ذمہ داریوں کا پتہ کرنے میں خرچ ہوتا ہے. یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کرتا، فلانا پیر دیکھو نا کڈا تگڑا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، فلاں آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے. تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں. اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے دیوس کو پسند نہیں کیا. یعنی اس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے اور کہ میں شریف آدمی ہوں، کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، یہ دیوس ہے، بے غیرت ہے. کہ گھر کے اندر بے حیائی ہو رہی ہے اور کہتا ہے جی میں شریف ہوں، یہ شرافت نہیں ہے. شریعت اسلامیہ غیرت مندی کا سبق بھی پڑھاتی ہے. تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تصوف کا، طریقت کا، عبادت کا، معرفت کا یہ والا ذوق بھی دیا اور پورا دیا، اور اسے بھی چھوڑا نہ کریں. آپ یقین کریں جتنا مزہ سجدے کا ہے، کمال ہو گئی، جتنا مزہ. ایک نا دوست میرے پاس آئے تو بڑے پریشان تھے اور ان کی چہرہ بتاتا تھا کہ بڑا رو رو کے آئے ہیں. پھر آ کے انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ اس طرح فلانے نے کہا ہے، یہ والی تکلیف دی ہے. تو حضرت صاحب کیا کریں، لوگ بلا وجہ الزام لگاتے ہیں. میں نے آخیا سچ دس کرما لیا جنہ سواد اج سجدے دا آیا ہی پہلا بھی کدی آیا سی؟ اس نے کہا نہیں. تو میں کیا پھر دا مطلب ہے دکھ دے چنگے ہوندے نے نا، یہ جب آئیں تو بندہ سجدہ تو کھل کے کرتا ہے نا، رب کے سامنے رو تو لیتا ہے نا. تو اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں. محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ شے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں. میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والا سبق بھی دیا، اور ساتھ حضور نے مضبوط اعصاب. یہ ہمارے بچے نوجوان ڈرے ڈرے سے، پریشان سے، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، غریبی آ گئی، کام نہیں ملتا، حالات خراب ہیں، گھروں میں عورتیں روتی پریشان ہوتی، پھر ان کو وہ بابے بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے اور کوئی کام نہیں. جمعرات والے دن سویرے 9 تو 11 تویز لکھنا ہے، تو پھر عصر تو مغرب تویز لکھنا ہے، تو پھر اتوار والے دن نویں سرے تو بس کر دی یار. تو کسی بات کی حد بھی ہوتی ہے. مجھے تو نہیں ملا کہ حضرت غوث پاک کس دن تعویذ دیتے تھے. تعویذ جائز ہے، پر کون سا ٹائم رکھا ہوا تھا حضرت غوث اعظم نے بتائیں تعویذ دینے کا؟ کوئی بتائے حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری کس تاریخ کو تعویذ لکھتے تھے؟ خواجہ اجمیر کی کون سی تاریخ تھی تعویذوں کی؟ وہ تعویذ نہیں دیتے تھے، وہ جو آتا تھا اسے رسول اللہ کا دین دیا کرتے تھے. وہ قرآن و حدیث کے سبق پڑھایا کرتے تھے. واپس آؤ، اصل کی طرف سفر کرو. یہ کیا بات ہوئی بابے نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے؟ میں کہو بابے نے بھی کسی کچھ کیتا ہے، تائیں جدیاں گلاں کردا ہے بیوقوف والیاں. اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا، ہر دشمن کے بارے میں بدگمانی کرے گا. کبھی کہے گا چاچی نے تعویذ کر دی ہے، کبھی کہے گا وہ میری بھابھی نے تعویذ کر دی. کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کراتے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا؟ کیا کس طرح کا مذاق بنایا ہوا؟ اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ تجھے جو کچھ بھی ہو جائے، کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے، میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورت بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا. تو پڑھو نا جو نبی پاک نے تعویذ دیا ہے، اس سے آگے کو تعویذ ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دیں ادھر ادھر بھاگنا. اور بڑا مسئلہ ہو تو سورہ فلق اور ناس پڑھ کے سویا کریں. یہ دم ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے. تو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. اس لیے یہ کچی پکی باتیں، بزدلوں والی باتیں، وہ سام سے ڈرنے والے بعد میں رسیوں سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی تک یار مطلب اب تو مجھے غصہ آتا ہے. اتنا بڑا قد کاٹ ہے، جوان ہے، دور سے آ گیا کہتے ہیں پیر صاحب
ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ मैंने कहा यार पास कर, मतलब इतना तू जवान आदमी है, तेरी तो बात सुन के गुस्सा आ रहा है, क्या तू बात करता है? अल्लाह से डर, उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, सुने। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये उसवा रसूल कॉन्फ्रेंस है ना, तो देखें हमारे सहाबा हमारे सामने हुजूर का उसवा, हुजूर के सहाबा क्या बयान करते हैं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, एक रात मदीना शरीफ में कोने से खौफनाक आवाज आई, शदीद आवाज। अब लोग जमा होने लगे कि इधर से आवाज आ रही है, किसी ने नेजा पकड़ा है, किसी ने तलवार मंगाई है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये कभी आ जाए ना कोने से आवाज तो मसला खासा बन जाता है। हूं तो तुसी चुप करके पे सुनते हो ना, लेकिन रात को ना अगर बिल्ली भी हो ना छत पे और वो कुछ हल्की हल्की बजा रही हो, अंधेरा हो गहरा, तो बंदे से मोबाइल नहीं निकाला जाता तकिए के नीचे, कहता चुप करो। लेकिन तकरीरें करना सुनना आसान का ना, कह देते हैं सुन लेते हैं, बात खत्म हो जाती। लेकिन इसकी गहराई में तो उतरे ना, हकीकत क्या है। यानी खौफनाक आवाज आ रही है और सहाबा दलेर लोग थे, पर वो नेज़े जमा कर रहे थे, तलवारें निकाल रहे थे कि जाके देखें उधर क्या है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, हम अभी प्रोग्राम बना रहे थे उस तरफ बढ़ने का, तो हमने देखा अल्लाह के रसूल उस तरफ से वापस आ रहे थे, हाथ में नेजा पकड़ा है, घोड़े पे सवार हैं, और अबू फरमाने लगे सो जाओ चुप करके, मैं देख आया हूं जानवर लड़ पड़े थे, वो आवाजें निकाल रहे थे, देख आया हूं, सो जाओ कुछ भी नहीं। हजरत अनस कहते हैं कमाल हो गई, रसूल पाक का वो अंदाज बहादुरी वाला, दलेरी वाला, वो हमारी तबीयतों को जवान कर जाया करता था। बाहिम्मत रहें, बाहिम्मत। और जवानों याद रखो, कुरान पाक ने जो तरतीब बयान की है वो ये नहीं है कि आप चुप करके बैठे रहेंगे और मदद आपकी तरफ आ जाएगी। जो तरतीब है ना कुरान पाक की, वो ये है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तकामू, फिर वो डट गए, फिर वो बोलिए, पहले कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर वो, यानी ये कह के पहले वो डटे ना, जब ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, पहले वो डटे हैं, फिर रब ने उनकी मदद के लिए फरिश्ते नाज़िल फरमाए। पहले डटना है, मदद को फरिश्ते आएंगे, लेकिन पहले आप डटें तो सही। लेकिन आप डट ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं मदद आएगी। भाई आप थोड़ा खड़े हों, थोड़ा स्टैंड ले। जब आप डट जाते हैं फिर अल्लाह ताला मदद भी फरमा दिया करता है। दुरूद शरीफ पढ़ें बावाज़े बुलंद। तो एक तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक हमें इबादत का, रियाजत का सबक पढ़ाती है, दूसरा दिलेरी के असबाब, और तीसरी बात, तवज्जो है मेरी बात पर, ये मूवी बन रही है जी, 2-4 लोग बना रहे हैं, अगर सारे ही आप मोबाइलों पे लग जाएंगे तो फिर तकरीर किसको सुनानी है। 2-1 बातें बस और अर्ज करनी है, आप मेरी बात पर गौर फरमाएं। और तीसरी बात हुजूर के उसवा नूर की, जिसको ख़ास करके अपने ज़हन के अंदर रखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना मुख्तसर वक्त में इनकलाब बर्पा किया है। हुजूर का जो तबलीग दीन का पीरियड है ना, वो सिर्फ 23 सालों का है। कितना? यानी 40 साल की उम्र मुबारक में ऐलान नबूवत फरमाया, और 23 साल आपको हजारों में अहादीस का ज़ख़ीरा मिलता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने काफ़िले तरतीब दिए, मुजाहिदों की सफ़ें बनाई। इस सारे अरसे में हुजूर ने मस्जिद की तामीर फरमाई। रसूल पाक ने अपने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दुख और सुख में शिरकत फरमाई। हुजूर ने हज फरमाया, नबी पाक ने सदकात व खैरात किए। इतनी सारी बाहर मसरूफियात, काफिरों मुनाफिकों की साजिशों के पर्दे खोल कर सहाबा को बताया किस तरह इनसे निपटना है। लेकिन ये सारा कह के हुजूर ने अपने घर वालों से ये नहीं कहा कि मेरे पास टाइम कोई नहीं। ये सारे काम भी होते रहे और हसन हुसैन हुजूर के कंधों पर सवारियां भी फरमाते रहे। खार में भी पूरा टाइम दिया रसूल करीम, मोहब्बत फरमाई। यानी अपने औकाते कार को अपनी जिम्मेदारियों पे लगाया। उसवा हसना हमें यह सबक देता है कि अपना टाइम अपनी जिम्मेदारियों पे खर्च करें, इधर उधर टाइम ना जाया करें। हमारा टाइम दूसरों की जिम्मेदारियों का पता करने में खर्च होता है। यानी जहां भी लोग बैठेंगे कहेंगे फलाना कुछ भी नहीं पे करता,
फलाना पीर देखो ना किड्डा तगड़ा है, कोई काम नहीं करता, फलां आदमी देखो कितना मालदार है। तो ये तो आपका जिम्मा ही नहीं। उसने जो अपनी जिम्मेदारियों का हिसाब देना है वो उसने अल्लाह को देना है। आप ये बताएं कि जो आपके जिम्मे काम लगा आपने किया कि नहीं किया? आपकी ड्यूटी जो थी वो आपने की कि नहीं की? जब हम सारे अपनी अपनी ड्यूटियां करने लग जाएंगे ना, तो मेरा ये ख्याल है छोटे से ही काम करने लग जाने तो बड़ों को भी ख्याल आ ही जाता है। मैं अक्सर ना अपनी ज़िंदगी में एक तजर्बा करता हूँ कि बच्चों को काम कहें तो वो नहीं करते। तलबा हों, दोस्त हों, अहबाब, काम क्या दें तो नहीं करते, करना शुरू कर देना। मैंने ना मुख्तलिफ जिम्मेदारियां लगाई, मस्जिद की सफाई कल तू करना, परसों तू करना। तो आपको पता है किसी की ड्यूटी लगाएं तो फिर वो ड्यूटी बदलना भी पसंद करता है। वो कहना मैनू काम में आई, ज़रा तू खलोए ना मेरी थां पे। तो ये भी काम होता है, एक इंसानी फितरत है। तो मैंने फिर सोचा कि यार हद हो गई है, कमाल बात है, मस्जिद तो अल्लाह का घर है और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर जैसा बड़ा आदमी तो नहीं ना दोबारा इस धरती पे आएगा। तो बाबा साहब अपने आप से कहते हैं उठ फरीदा सुतिया, और झाड़ू दे मसीत। खुद कहते हैं, ये नहीं कहते कि झाड़ू दवे मुरीद मसीत या शागिर्द मसीत। उठ फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत। ओए तू सुता है रब जागदा तेरी डाडे नाल परी। और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी बन रही है, हुजूर ईंटें उठा के ला सकते हैं, तो मेरा ख्याल है और भी कोई पीर साहब छापर थाला कोई काम उठा लें तो कोई मसला, कोई मुश्किल नहीं। अगर सरकार बहुत सारे काम करते हैं, लोगों को सबक भी हम यही पढ़ाते हैं, तो अगर शेख भी कभी कभी अपना जूता उठा लें तो कोई इतना ये मुश्किल मसला कुछ, मतलब माहौल इस तरह का बना दिया जाता है कि काम रह ही जाते हैं। मैं ये अक्सर करता हूँ कि मैं अब काम नहीं कहता, मैं कहता हूँ झाड़ू पकड़ लो ना, मस्जिद में शुरू करो। और जब आप पकड़ के शुरू कर लेते हैं तो फिर बड़े सारे आ जाते हैं, कहते हैं सामने दे दो। तो आप शुरू तो करें ना, लेकिन जब काम शुरू करेंगे फिर काम हो जाए। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, वक्त ना ज़ाया करें। और ये हदीस याद रखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खूबसूरत मुसलमान वो है जो बेमकसद बातों को छोड़ देता है। मकसद की बात करें, मकसदियत की, ज़रूरी काम जो है उन पर ड्यूटी। और चौथी और आखिरी बात आपकी खिदमत में यह अर्ज़ करनी है कि हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग समझते हैं कि ज़ाहिरी लिबादे का नाम सीरत है। ये तो एक जोज़ है, दाढ़ी पगड़ी जुब्बा इमामा बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक जोज़ है सुन्नत का, एक हिस्सा है सुन्नत का। चूँकि उसवा हसना एक कामलियत है, इसके बहुत सारे हिस्से हैं। अपने घर वालों के साथ बेहतरीन सलूक करना, ये भी सुन्नत का हिस्सा है। आप देखिए हुजूर ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के हक में बेहतर है। और फरमाया जाके पूछ लो मैं तुम सब से बढ़कर अपने घर वालों के हक में बेहतर हूँ। ये भी एक बेहतरीन हिस्सा है, लेकिन उसवा हसना का एक बहुत बड़ा हिस्सा और भी है। गौर करें, मैं हदीस तिरमिज़ी से पढ़ने लगा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अनस बिन मालिक से फरमाया ए अनस, हो सके ना, और हदीस में लफ्ज़ बड़े सोने हैं, फरमाया ए मेरे बेटे अंस, या बुनैया, ए मेरे बेटे अंस, अगर हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तेरे दिल में किसी बंदे के लिए बुग़्ज़ ना हो, किसी बंदे की अदावत तेरे सीने में ना हो। पाक होवें ते पाक ही मिलदा ही, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। ते सारे जिस्म दे धोण दे नालों इक्को धोला टुकड़ा दिल दा। फरमाया अंस, अगर हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो, अदावत ना हो। और अगले लफ्ज़ पता क्या है हदीस के? हुजूर फरमाने लगे ये मेरी सुन्नत है, दिल साफ रखना ये मेरा उसवा है, ये मेरा तरीका है। एक बहुत बड़ा हिस्सा दीन का दिलों की सफाई है। ये हुजूर ने फरमाया ये मेरा उसवा है। दिलों में ना बोझ जब आता है ना किसी के लिए, मेरी तरफ देख रहे हैं, आपके मोबाइल देख रहे हैं, सही हो के बैठे ना एक दफ़ा दोबारा से देखें भला सही हो के कैसे बैठते हैं। जो नहीं सही बैठे, बात ख़त्म करने लगा हूँ ना, आपकी ज़्यादा तवज्जो चाहिए भाई। जब आपके दिल में किसी के बारे में हसद आता है या बुग़्ज़ आता है या अदावत आती है, तो सिर्फ उसको नुकसान नहीं होता,
سب سے زیادہ نقصان آپ کو خود ہوتا ہے، سب سے زیادہ خود ہوتا ہے۔ ہمارے صوفیاء نے ایک عنوان بیان کیا جسے شماتت کہتے ہیں، یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونا۔ یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی تکلیف پر کبھی خوش نہ ہونا، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے اس تکلیف سے نجات دے دے گا اور تمہیں اسی میں مبتلا کر دے گا۔ کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، اللہ کرے تو انہوں سمجھ آئے۔ اتنی سادی کر کے ہمارے بزرگ ہمیں بات سمجھاتے، کہتے ہیں دشمن مرے کیوں بلا، سجنا بھی تو مر جانا ہے، یہاں تو انہوں نے بچ جانا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، خوشی کس بات کی؟ دشمن مرے خوشی نہ کریے کیونکہ سجنا بھی تے مر جانا ہے، ڈیگر تے دن آیا ہے محمد تے اوڑک نو ڈوب جانا ہے، اثر تو ہو گئی ہے، پیچھے بچا کیا ہے، جانے کا وقت تو آ گیا۔ دل کے اندر بوجھ نہیں، آپ تنگ ہو جائیں گے، ورنہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچیں گے اپنا کام رہ جائے گا۔ نکل آئیں اس معاملے سے بالکل آزاد، دل صاف، جو کر رہا ہے وہ اللہ کو حساب دے لے گا، اور اگر کبھی کسی کے لیے کرنا بھی ہو تو یہاں اسے دعوت دیں دین کی، یہاں اس کے لیے دعا کریں۔ ہم ساری زندگی لوگوں کو ڈسکس کر کے گزار دیتے ہیں، اپنی طبیعت سے بوجھ اتاریں۔ حسد، بغض، عداوت، کینہ، یہ سب بوجھ ہیں، یہ آپ کے دل کو وزنی کر دیں گے۔ آپ مشکل درویش کہتے ہیں ویسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، اور حضرت بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ نہ بھلیا، وہ چلو اتھے بسیے جتھے بس دینی ساری انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے، ورنہ بندہ مشکل میں آ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں اگر بندے کو مسئلہ بن جائے نا، میری طرح کے لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے، وہ تسی استقبال کرن نہیں آئے، تسی ہار لے کے کھڑے نہیں ہوئے، تن پتہ نہیں ماں بدولت آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جناب اتنی خستہ حالت ہو جاتی ہے، اور یہ کئی سیاسی سماجی لوگ، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں یہاں سیاسی آدمی ہوں، میں سماجی، وہ بیچارے جلسہ سنن آ جان نا سرکار دی محفل، کہ وہ بھی پیچھے بہ کے نہیں سن سکتے، وہ پہ تون اچھی کر کر کے نقیب نو دس دینے میں آ گیا ہوں، تیری مہربانی کر کو میرے نام دا بھی اللہ کسی طریقے۔ تو یہ تو دکھ ہے اندر کا، یہ تو آپ کو چھوٹا کر دے گا۔ بڑا تو بڑا ہی ہوتا ہے، وہ یہاں بیٹھے پھر بھی بڑا ہی ہے، وہاں بیٹھ جائے تو پھر بھی بڑا ہی ہے، صدر ایوان صدر میں ہو پھر بھی صدر ہے، اور اپنے گھر چلا جائے تو پھر بھی، یہاں کسی چیز کا افتتاح کرنے آ جائے تو پھر بھی۔ تو یہ بوجھ اتار دیں، حضور نے فرمایا یہ بھی میرا اسوہ ہے، اتار پھینکے۔ آپ یقین کریں آپ روٹین کی زندگی جیئیں گے، آپ سکون میں آ جائیں گے۔ ہماری کئی دفعہ شان ہوتی کوئی نہیں میری طرح کے بندے کی، لیکن وہ خود ہی اپنی شان بنا لیتا ہے، خود بخود ہی بنا لی، خود بخود ہی ارادہ کر لیا، خود بخود ہی کہہ لیا میری، اس سے نکل آئیں۔ آپ کو محسوس ہوگا طبیعت ہلکی پھلکی ہو گئی۔ آپ اپنے ماحول کے اندر، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، میں رات نا کوئی 3 بجے کے قریب جا کے تھک گیا تھا، مجھے تھوڑی تکلیف بھی رہتی ہے، میں تھک گیا تھا، اور میں ایک دفعہ چلا گیا آدھے گھنٹے کے لیے، حالانکہ ہم لوگوں کو کہتے رہتے ہیں رات جاگنے والی، میں نے کہا ذرا وضو تازہ کرتا ہوں، چائے کا کپ شاپ پیتا ہوں، لیکن جب میں آیا نا تو ایک بندہ بالکل ان پڑھ، بالکل ان پڑھ، اس کو میں دیکھ رہا تھا، وہ مغرب سے نفل پڑھ رہا تھا، تو اس بندے کا چہرہ دیکھا، اس کی کیفیت دیکھی، اور اس کے سجدے کا ذوق دیکھا۔ وہ کئی بار جڑے جوڑ کر کر کے پڑھ دینے، وہ بڑے شوق نہ پڑھ دینے، تو وہ اس کا جب انداز دیکھا نا تو مجھ سے بڑے لوگ کہتے ہیں، پر میں نے پھر اس کے کان میں جا کے کہا، میں کیوں سجنا میرے لیے دعا کری؟ کہتے پیر صاحب میں کراؤں، میں کہ میں تینوں دلوں پہ آنا رسم نہیں پہ ادا کرتا، میں تیری کیفیت دیکھتا ہوں۔ تو مطلب تھوڑا سا ایسے نا، مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میری طرح کے لوگ باتیں کرتے رہ جاتے ہیں، اور وہ سن کے رب رب زیادہ کر لیتے ہیں، وہ سن کے اللہ اللہ زیادہ کر لیتے ہیں۔ عمل کا رستہ اختیار کریں، یہ حضور کا اسوہ ہے، اپنے دلوں کے اندر وسعت پیدا کریں۔ ہمارے درویش ہمیں کہتے ہیں 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تاڑے ہو دل دریا، سمندروں ڈونگے کون دلا دیاں جانے۔ اعلیٰ حضرت دروازے پہ کھڑے تھے، ایک بابا مانگنے والا آ گیا، اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ آپ کا مکان الٹ دوں گا۔ یہ نفسیاتی قبضہ کر لیتے ہیں۔ ماں بھی بڑیری کہتی ہے دے دو کہیں واقعی نہ الٹ دے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ نہیں ہمیں سکھایا کہ ہم رسیوں سے ڈرتے پھریں، اتنا کمزور ایمان، لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگتے ہیں۔
बाबा जी कह गए, और छोड़ बाबा जी के मुंह से कौन सा कुरान हदीस निकल गया, बस कर दे, किस चक्कर में कौम को डाल दिया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े, फिक्रे रजा से मीनार है ना, तो सुनो फिर फिक्रे रजा क्या है, सुनो फिर ये रजा के नेज़े की मार है कि अदुम के सीने में गार है, किसे चारा जो ये कबार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े थे, बाबा जी आ गए, कहने लगे 10 रुपए दो। 10 रुपए का माना उस जमाने में यही था जो आज 10,000 का माना है। 10,000 मांग लिया, कहने लगा 2 नहीं तो मकान उलट दूंगा। आला हजरत फरमाने लगे तू 10 के 30 मांग, मैं देने को तैयार हूं, पर मकान उलटने वाली बात गैर शरीया, ये वापस ले ले। शरीयत तुझे ये कहने की इजाजत, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात? वो कहने लगा नहीं मैंने उलट देना है। आला हजरत की वालदा बूढ़ी औरत अंदर से बोली, कहने लगी अहमद रजा दे दो, फकीरों से नहीं उलझते। आला हजरत फरमाने लगे अम्मा जो सच्चा फकीर हो मैं तो उसके कदमों में बैठने को तैयार, पैर चूमने को तैयार, हम तो निस्बतों पे मर मिटने वाले लोग, लेकिन बात वो करे जो रसूलुल्लाह की शरीयत इजाजत देती है, जिसकी इजाजत नहीं देती हम वो बात करने की से इजाजत नहीं देंगे। उसने कहा जी मैंने उलट देना है। इतनी बात हुई तो आला हजरत के जो शहजादे थे ना, छोटे मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब, वो मकान की दूसरी छत पर, डबल स्टोरी मकान था, तो ऊपर वाली छत पे खेल रहे थे, उनका पैर फिसला, वो गर्दन के बाल अंदर गिर गए, अंदर से शोर उठ गया, बच्चा गिर गया, बच्चा, वो फकीर भी सीधा हो गया, देखा ना नहीं ना पैसे दिए, तो शहजादे गर्दन के बाल गिरे ऊपर वाली मंजिल से। लेकिन सुनियो किधर खो गए मैं और आप, मेरे आला हजरत का अकीदा सुनो। फाज़िल बरेलवी अंदर नहीं गए, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है कि औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती है, औलाद के हाथों बंदा कमजोर हो जाता है। अंदर नहीं गए, वहीं खड़े रह के कहने लगे अम्मा मेरा एक बेटा है, मेरा 1000 भी हो तो मैं सारा नबी पाक की शरीयत पे कुर्बान कर दूं, लेकिन किसी भावे की मैं गलत बात मानने को तैयार है। आला हजरत की जुबान से ये लफ्ज निकले तो साहबजादे उठ के दौड़े आए, कहने लगे अब्बा जी जरा इधर तो देखें, मैं दूसरी मंजिल से गिरा हूं पर मुझे खराश भी कोई नहीं आई, मुझे खराश भी कोई नहीं आई, देखे मेरे कपड़ों को मिट्टी भी नहीं लगी। आपके 2-3 मुरीद खड़े थे, कहने लगे हुजूर ये आपकी करामत है। आप फरमाने लगे मेरी करामत नहीं, ये मेरा अकीदा है, तौहीद है, ये मेरे रब पर ईमान है, खराश नहीं आई। अब उस फकीर को फरमाने लगे आला हजरत के तू कहता था मकान उलट दूंगा, चल उलट ना बे, 10 रुपए नहीं लेने, उलट। चुप कर गया तो आला हजरत, लोग कहते हैं मौलवी साहब के पास क्या है, जिसके सीने में रसूलुल्लाह का दीन है उसके पास कुछ नहीं तो फिर किसी के पास भी कुछ नहीं। आला हजरत ने अपना जूता उलट दिया, फरमाने लगे अगर ताकत है तो मेरा जूता सीधा करके दिखा। वो मकान उलटने की बात करता है ना, पंजाबी का एक शेर है, आपकी समझ में आ गया तो ठीक है, ना आया फिर भी ठीक है। वो एक पंजाबी के दरवेश कहा करते थे एक सिख ते पखड़ा कुआर गंदल, असी और भी बूटियां जानते हैं। पता है हमें सारे गुरुओं का है, चलो करामत ना दिखाएं तो बात अलग है, पर खबर हमें है। फरमाया चलो सीधा करो, उसने पूरा जोर लगाया पर जूता सीधा, पसीने आ गए तो कहने लगा जी मैं माफी मांगता हूँ, आज के बाद ऐसी बात नहीं करूंगा। आला हजरत वली थे तो वली सखी होता है, जेब से हाथ निकाले, फरमाया तू 10 मांगता था, अल्लाह 20 लेके जा, लेकिन गैर शरी बात खुदा रा बस, जो हमें हमारे बुजुर्गों ने नजरियात दिए उन पर कायम रहो। आला हजरत मौजूद थे मदीना शरीफ में, उस जमाने में ना नबी पाक के गुंबद के सामने खजूरों के 2 दरख्त होते थे, खजूरों के 2 दरख्त। शोरा सारे बैठे थे, तो शायर जो होता है ना वो तशबीह देता है बाज़ों का। तो शायर ने शेर कहा, कहने लगा यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, तवज्जो है मेरी बात, हुजूर के गुंबद के सामने खजूरों के 2 दरख्त है। शायर ने शेर लिखा, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमा लैला के सामने। आला हज़रत फरमाने लगे ये शेर मेरे नबी पाक की शान के लायक। फरमाने लगे तुमने हुजूर के खैमे को, नबी पाक के गुंबद को लैला का खैमा बना दिया, ये क्या बात है? तो लोग मानते भी नहीं ना, वो भी ना माने। कहने लगे जी इतराज करना आसान है, शेर कहना मुश्किल है, आप बताएं शेर कैसे कहना चाहिए। फरमाया लफ्ज वो कहो जो हुजूर की शान के लायक है, जो शान के लायक नहीं वो लफ्ज न कहो।
شیر کیا کہا؟ کہنے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے غلط ہے تشبیہ، کہا جی آپ بتا دیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے سنو پھر، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ گویا قدسی کھڑے ہیں عرش، یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا، بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے ہوتی ہے، فرمایا خطیب کے سامنے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ اب میری بات بھی ذرا ٹھنڈے دل سے سن لیں، اگر کوئی خطیب کے سامنے دیتا ہے تو اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ صبح رٹا نہ ڈال دینا اپنی مسجد میں جا کے کہ جی انہوں نے تو ایسے کہا ہے تو آپ ایسے کرتے ہیں۔ لوگ اپنی ارادہ ہوتا ہے نا لڑائی کرنے کا، تو بہانہ کوئی اور بنا لیتے۔ تو آپ کوئی کسی کا پروگرام ہو تو میری بات سامنے رکھ کے لڑائی نہ کرے۔ جس مسجد میں خطیب کے سامنے بھی جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے، اذان وہاں بھی بولیے ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ باہر دینی چاہیے، پورا رسالہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت، اور آپ دلیل یہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا ہے، باہر اذان پڑھو تاکہ باہر کسی کے کانوں میں جائے کہ ٹائم ہو گیا، خطیب کو سنا رہے ہو، وہ تو آیا ہے۔ اس پر دلائل دیا اعلیٰ حضرت نے، کیونکہ فروعی مسئلہ ہے، اختلاف کا حق رکھتے ہیں۔ جبل پور میں اعلیٰ حضرت چلے گئے تو وہاں کچھ مولانا حضرات ایسے تھے جو ناراض ہو گئے، کہنے لگے جی ہم 50 سالوں سے ایسے ہی کر رہے ہیں، انہوں نے نیا فتویٰ دے دیا، انہوں نے اعلیٰ حضرت پہ مقدمہ کر دیا۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے 40 سال ہو گئے آپ آج بات بتا رہے ہیں، تو بھائی علم کا تعلق تجربے سے نہیں ہوتا کہ 40 سال کا بندہ تجربہ کر لے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے، اس کے لیے نماز سیکھنی پڑتی ہے، یاد کرنی پڑتی ہے۔ تجربے کا تعلق علم سے، وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت رحمت اللہ نے فتویٰ دیا کہ باہر اذان پڑھو، ایک آدمی نے مقدمہ کر دیا، کچہری چلا گیا کہ دیکھیں جی انہوں نے آ کے نیا مسئلہ چھیڑ دیا اور ہمارے خلاف فتویٰ دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کسی کے خلاف نہیں دیا بھائی، میں نے تو مسئلہ پوچھا تو بتا دیا ہے۔ ہر بندہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، حق قبول کرنے کے لیے بھی دریا جتنا دل چاہیے، قبول کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے مقدمہ کر دیا انگریز کی عدالت میں، اگرچہ جج مسلمان تھا، اور اعلیٰ حضرت کبھی انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، اس کو کچہری کہتے ہیں، اور کبھی نہیں گئے تھے عدالت۔ فرماتے تھے جب نظام مصطفیٰ علیہ السلام نافذ ہوگا پھر جائیں گے۔ مخالفین نے مقدمہ کر دیا، وہ جو سامنے آواز دیتا ہے نا جج کے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، ہمارے ہاں تو اسے ادری بھی کہتے ہیں، حاکر بھی کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں جی اس کو یہاں، چلے جو بھی ہے نمائندہ کہہ لیں آپ جج کا، میں تفصیل میں جاتا نہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے نا فلاں بن فلاں کو بلاؤ، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا وہ بندہ، جب پتہ چلا نا اس کے جج کے پاس مقدمہ ہے تو اعلیٰ حضرت نے بلا کے اسے ساری بات سمجھا دی۔ وہ مخالفین جب کچہری پہنچے تو اعلیٰ حضرت گئے کوئی نہ، وہ کہنے لگے دیکھا وہ آیا نہیں، ہم جج صاحب کو کہیں گے وہ تو عدالت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، دیکھو نا نہیں آیا، ذرا مسئلہ لگائیں گے اور جلدی فیصلہ ہوگا۔ جج مسلمان تھا، اس نے کیس سارا پڑھا، سمجھ گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مولانا کہتے ہیں اذان خطیب کے سامنے دو، دوسرے کہتے ہیں وہاں دو۔ جب باری آئی نا اس کیس کی، کیس پڑھ کے نا تو اپنے اس نمائندے کو کہنے لگا مولانا احمد رضا بن نقی علی خان کو بلاؤ۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہوا تھا، اس نے پتہ کیا کیا، جج کے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے تو کانوں میں انگلیاں دے لی، کہنے لگا مولانا احمد رضا بن نقی علی خان حاضر ہو۔ تو جج کہنے لگا وہ باہر جا کے کہنے لگا جی یہی بات تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہی تو وہ کہتے ہیں کہ ان باہر جا کے خطیب تو آیا بیٹھا ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ وہ جج اسی وقت کہنے لگا ان کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، مسئلہ ان کے حق میں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ یہ کمال تھا امام احمد رضا فاضل بریلوی، بات کہنی بھی آتی تھی اور بات منوانی بھی، منوا لی اپنی بات۔ عقیدہ رسالت، اعلیٰ حضرت کے زمانہ مبارکہ میں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھو میری طرف۔
आला हजरत ने पता क्या जवाब दिया? आला हजरत फरमाने लगे तू कहता है आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं आए क्यों हुजूर के बाद? हमें जरूरत ही कोई नहीं, हमें कोई हुजूर ने कमी छोड़ी, हमें हाजत ही नहीं, आए क्यों? आला हजरत ने फतवा कुफ्र दिया। एक मौलाना उठे तो कहने लगे जैसा इल्म नबी पाक को है वैसा जानवरों पागलों सबको है। फिर वो कहने लगे मेरी बात का ये मतलब था वो मतलब था, सच्चे दिल से बड़े ठंडे दिमाग से। देखिए मैं कोई ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई जोश में नहीं हूं। देखो बंदा कहता है जैसा इल्म नबी पाक को मिसाल देता है कि ऐसा अताई इल्म तो जानवरों पागलों सबको हासिल है। वो कहता है मेरा ये मतलब है मेरा वो। हमारा सवाल ये है कि तुझे ये बात कहने की जरूरत क्या है? बोले है कोई जरूरत? नहीं तुसी बोल दे नहीं यार, हाँ तो कर दे, है कोई जरूरत? भाई मतलब जो बात में बयान करना है कि ये मतलब था तो वो मतलब था, तो ये बात कहनी चाहिए, क्यों कही? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तू पागल हो गया, कुरान नहीं पढ़ता। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। अल्लाह फरमाते महबूब जो आप नहीं जानते थे मैंने सारा ही आपको सिखा दिया। फरमाया जिसका उस्ताद रब हो उसे कोई कमी रहती है? फरमाने लगे तू ये मिसालें देता है, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां ही अपने नबी को अता फरमा दी। एक मौलाना और उठे कहने लगे नमाज में नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। लोग कहते हैं लड़ो ना, हम नहीं लड़ रहे भाई, हम तो उम्मत को इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन इधर देखो ना, आपके सामने कोई बंदा खड़ा होकर कह दे कि नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, तो आप उसके गले में फूलों का हार डालेंगे? क्यों? मुरब्बत करो ना, मुरब्बत का दर्ज दे रहे हो, मुरब्बत करो। चले आपको एक मिसाल देता हूँ बड़ी सादी। उसने कहा जी हुजूर का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। नमाज में आप दुरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ते हैं, दुआ कौन सी है? रब्बना इग़फिरली आती है ना आप सबको, पढ़िए जरा, रब्बना इग़फिरली। इसका तर्जुमा क्या है? या अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी। तो जब ये दुआ मांगी तो अब्बा जी का ख्याल नमाज में आया कि नहीं आया? अम्मा जी का? सुन्नी थोड़ा सा अगर आप समझे ना, मेरा सुन्नी एक ही बात करता है, जब इससे को बंदा मसला पूछता है ना तो सुन्नी कहते हैं मैं तो पढ़ा हुआ ही नहीं। ओ खुदा के बंदे आज पढ़ के जाना सारी महफिल, और आइंदा जुमा भी अपने खतीब के पास पढ़ना जरा ध्यान से, फिर अगला भी पढ़ना, फिर तो इंशाल्लाह कहेगा नहीं मैं पढ़ा हुआ नहीं। भाई नमाज में आयत पढ़ते रब्बना इग़फिरली, अब्बा जी का ख्याल आता है कि नहीं? तो नमाज टूट गई कि रह गई? अम्मा जी का ख्याल आता है कि नहीं? आला हज़रत फरमाने लगे अगर तेरा बाप जो बेनमाजी हो, अनपढ़ हो, उसका ख्याल आने से नमाज नहीं टूटती, तो फिर सुन हमारा अकीदा क्या है। तू कहता है नबी पाक का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। आला हज़रत फरमाने लगे हमारा अकीदा ये है कि जब तक रसूल पाक का ख्याल आए ना हमारी नमाज होती ही नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद। हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ज़ैनब की बारगाह में, ज़ैनब की बारगाह में, ज़ैनब की बारगाह में, ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज है। ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज है।
جو مرتضی کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین